یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح احکامات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور ان کی اہمیت ہے، ان کو ماننا ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے احادیث کے ذریعے سے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے بھی احکامات کو ایکولی اسی طرح بیان فرمایا، اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے کہ جہاد جو ہے وہ ایک اوپن معاملہ نہیں ہے کہ میں جیسے چاہوں جنگ کر لوں یا میں جیسے چاہوں جہاد کر لوں. نہیں، جہاد ایک عبادت ہے اور عبادت کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو شریعت نے بیان کی. یہ ایسا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اہل ایمان کو ایسی بصیرت دے دیتا ہے، یہ ایک ایسا جذبہ دے دیتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو دشمن سے خوف محسوس نہیں ہوتا، اس کو ان کے ہتھیاروں سے، ان کی سازشوں سے، ان کے چہروں سے دیکھ کر خوف محسوس نہیں ہوتا. 5 نصیحتیں اللہ رب العالمین نے فرمائی ہیں جنگ کے موقع پر. یہ 5 نصیحتیں ہیں. پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا فثبتوا، ثابت قدم رہو، اور وذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرو، کثیراً، بہت زیادہ. دوسری جو نصیحت فرمائی، فرمایا واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ تیسرا حکم ہے. اور فرمایا ولا تنازعوا، یہ چوتھا حکم ہے، ولا تنازعوا، کہ اختلاف نہیں کرنا. پانچواں حکم یہ ہے کہ وصبروا، صبر کرو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. سورۃ الانفال ہم پڑھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 9 پارے قرآن مجید کے مکمل ہو چکے ہیں. اس کی ترجمہ اور تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کو جو ہم نے پڑھا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی اور صحیح طرح اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. آج سے انشاءاللہ 10واں پارہ ہم آغاز کریں گے اور سورۃ الانفال کی آیت 41 سے انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما، کہ بے شک جو، غنیم تم نے مال غنیمت حاصل کیا، من شیء، کچھ بھی، فَأَنَّ، پس بے شک، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، خمسہ، اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے لیے ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے لیے ہے. ابن السبیل کا لفظی معنی اگر کریں تو ابن کہتے ہیں بیٹے کو اور السبیل کہتے ہیں راستے کو، تو لفظی معنی ہوگا راستے کا بیٹا، لیکن اس کا جو یعنی بامحاورہ ترجمہ ہے وہ ہے مسافر. راستے کا بیٹا سے مراد مسافر. ان کن تم، اگر تم ہو، آمن تم ایمان لائے ہو، باللہ، اللہ پر، وما انزلنا، اور اس چیز پر جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوم الفرقانی، فرقان کے دن، جس دن حق اور باطل میں فرق کر دیا گیا. یوم الفرقانی یعنی جس دن حق اور باطل کا فرق کا دن تھا، مراد غزوہ بدر کا دن. یوم، اس دن، التقا، ملے تھے، الجمعانی، 2 بڑے لشکر، واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، بہت قدرت رکھنے والا ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سورۃ الانفال کے نام سے ہے، اور انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں جو اضافی چیز ہو، اور اس سے مراد جو ہے وہ مال غنیمت ہے. تو نفل اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اصل جو مقصود ہے، مقصد جو ہے وہ مجاہد کا جہاد سے مال غنیمت نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصد جو ہے وہ حق کی فتح ہے اور اسلام کی نشر و اشاعت اصل مراد ہوتی ہے. اب باقی جو بھی جنگ کے بعد ملتا ہے، جو مال ملے یا جو بھی مال غنیمت ملے، تو وہ ایک اضافی چیز ہے. اور
کسی بھی مجاہد کا یہ مقصد نہیں ہوتا مال غنیمت حاصل کرنا. اگر اس کا مقصد مال غنیمت ہے تو یقیناً پھر وہ اللہ کے راستے میں تو جہاد نہیں کر رہا، وہ تو پھر دنیا کے راستے میں جہاد کر رہا. لیکن مال جب بھی ملتا ہے تو مال جو مشترکہ مال ہوتا ہے جس میں سب کے حقوق ہوتے ہیں، تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کامن ویلتھ ہے، جو ہماری مشترکہ مال یا مشترکہ دولت ہوتی ہے، اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اختیار میں نہیں دی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی تقسیم خود فرمائی ہے. جیسا کہ آپ نے سورہ النساء میں مال وراثت کی تقسیم پڑھی ہے، تو وراثت جو ہے اس کی تقسیم، کیونکہ اس میں سب کا حصہ ہے، تو اللہ نے خود تقسیم فرمائی. مال فیء کی ایک تقسیم ہے جو یہاں پر بھی ہے، اور سورہ حشر جو کہ 27ویں پارے کی 28ویں پارے کی صورت ہے، اس کے اندر بھی مال فیء وہ مال جو کافروں سے ملے بغیر جنگ کے، اس کی تقسیم بھی اللہ نے خود فرمائی. یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی خود تقسیم فرمائی کہ مال غنیمت کیسے تقسیم کیا جائے گا. پھر آگے جو صورت آ رہی ہے سورہ توبہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی تقسیم بھی خود فرمائی کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ کس کس کو ملنا چاہیے. تو یہ 4 اموال ہیں شریعت کی نظر میں جو مشترکہ ہیں، اور ان کی تقسیم اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں دی. تو مال غنیمت کی تقسیم اللہ رب العالمین نے فرمائی. تقسیم یہ فرمائی کہ اس کا جو 5واں حصہ ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا جو 20% جو ہے پورے مال غنیمت کا، اس کو ہم ایک طرف کر لیں گے. 1/5 پورے مال غنیمت کا وہ ایک طرف ہو جائے گا. باقی جو 4 حصے بچیں گے، یعنی 80% جو مال بچے گا، وہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا. اس کی تقسیم مجاہدین میں کی جائے گی. جو بھی اس موقع پر موجود تھے مجاہد، ان کو اس مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا. اب وہ حصہ کیسے ملے گا، اس کی تقسیم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر نہیں فرمائی. جہاں اللہ رب العالمین اس 1/5 کی تقسیم بیان کر رہا ہے، جو میں ذکر کروں گا انشاءاللہ آگے، کہ پورے مال کی 1/5 یعنی 5واں حصہ 20%، اس کی تقسیم اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. جو باقی 80% ہے اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی. وہ کہاں بیان ہوئی ہے؟ وہ حدیث میں بیان ہوئی. اور یہ کیوں کیا؟ اللہ رب العالمین چاہتا تو 80% کو بھی یہاں بیان کر دیا جاتا. وہ حدیث میں کیوں ذکر کیا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح احکامات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور ان کی اہمیت ہے، ان کو ماننا ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے احادیث کے ذریعے سے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے بھی احکامات کو ایکولی اسی طرح بیان فرمایا. اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے. اور وہ جو باقی 80% ہے، جو باقی حصے بچیں گے 4 حصے، اس کی تقسیم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا. اور اس کی تقسیم یہ ہوگی کہ مجاہدین 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ مجاہد ہوتے ہیں کہ جو پیدل چل رہے ہیں، ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، تو ان کو جو ہے وہ ایک حصہ ملے گا. اور دوسرے وہ مجاہد ہیں کہ جو سوار ہیں، جن کے پاس گھوڑا موجود ہے یا اونٹ موجود ہے، ان کو 3 حصے ملیں گے. ایک حصہ ان کا اپنا اور 2 حصے ان کے سواری کے. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ انسان خود پر بھی خرچ کرتا ہے، اور سواری ساتھ ہو تو سواری پر زیادہ خرچہ ہوتا ہے. اس کو کھلانا پلانا، چارہ دینا، اس کا خیال کرنا، اس کی غذا کا اہتمام کرنا. تو جو پیادہ ہوگا یعنی پیدل ہوگا، اس کے پاس سواری نہیں ہوگی، اس کو ایک حصہ ملے گا. اور جو سواری کے ساتھ ہوں گے ان کو 3 حصے ملیں گے، ایک حصہ ان کا اپنا اور 2 حصے ان کی سواری کے. تو یہ تقسیم اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے مال غنیمت کی. اب جو 5واں حصہ ہم نے الگ کیا تھا 1/5 20%، اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے. یعنی 1/5 جو الگ کیا ہم نے 20%، اس کے پھر ہم 5 حصے کریں گے. یعنی 4، یعنی اس کے پھر ہم 25 یا 20% کر کے اس کے مزید ہم 5 حصے کریں گے. وہ 5 حصے کس میں تقسیم ہوں گے؟ وَفَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا خمس جو ہے یعنی 5واں حصہ، اس کے 5 حصے کیے جائیں گے. اس میں سے ایک حصہ جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے پاس، للہ وللرسول. یعنی ایک حصہ ہم نے الگ کیا 20% کا. 80% کی تقسیم تو میں نے بتا دی آپ کو نا.
کہ وہ تو مجاہدین میں تقسیم ہو گیا. اب باقی بچ گیا 20%. اس 20% کے پھر ہم 5 حصے کریں گے, اور پہلا حصہ جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے پاس. اللہ کے پاس تو نہیں جائے گا, مانا رسول کے پاس ہی جائے گا, لیکن رسول کا جو حصہ ہے وہ اللہ نے اپنا حصہ قرار دیا, یعنی اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ رسول کے پاس وہ حصہ جائے گا. تو رسول کے پاس جانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر اس کو خرچ کر سکتے ہیں, یعنی آپ کو بطور مجاہد کے بھی حصہ ملے گا, اور آپ کو بطور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے بھی آپ کو حصہ دیا جائے گا, شیئر دیا جائے گا اس 20% کا. ٹھیک ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا تھا کہ والخمس مردود علیکم, کہ دیکھو مال غنیمت کے 20% کا 20%, یعنی پورے مال غنیمت کا 4% میرے پاس آتا ہے, پورے مال غنیمت کا 4% میرے پاس آتا ہے, اور وہ 4% بھی میں تمہارے اوپر ہی لٹا دیتا ہوں دوبارہ. والخمس مردود علیکم, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس تو نہیں رکھتے تھے, جو بھی مال آتا اس کو مساکین کے اوپر, مجاہدین کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر, صحابہ کے اوپر اس کو خرچ کر دیا کرتے تھے. تو ایک حصہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا. اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے تو وہ حصہ کہاں جائے گا؟ وہ حصہ جائے گا بیت المال کے اندر. وہ جو رسول والا حصہ تھا وہ بیت المال میں جائے گا. اچھا, ایک حصہ جو جائے گا یعنی 1/5 میں سے وہ جائے گا قریبی رشتہ داروں کے, یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں, جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں. تو اہل بیت کا وہ جائے گا حصہ, جن میں بنو عباس ہے, بنو علی ہے, بنو جعفر ہے. تو علماء نے ان کی کیٹیگریز بیان فرمائی ہے, ان کے پاس وہ حصہ جائے گا. اور اسی وجہ سے ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں. جو اہل بیت تھے ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے مال غنیمت میں ایک خاص حصہ مقرر کیا تھا. پھر تیسرا حصہ جائے گا یتیموں کے پاس, ان کا خاص حصہ رکھا جائے گا کہ یہ حصہ جو مسلمانوں میں یتیم ہے. ظاہری بات ہے مسلمانوں میں جب جہاد ہوتا ہے تو مجاہد فوت بھی ہوتے ہیں, مجاہدین کی اولادیں بھی ہوتی ہیں, ان کی اولادوں کی پرورش کے لیے بھی ایک حصہ رکھا گیا کہ جو بھی جہاد سے ملے گا وہ مجاہدین کی اولادوں پہ خرچ کیا جائے گا. پھر مساکین جو مسکین ہیں, جو مسلمانوں کی سوسائٹی میں ہوتے ہیں, چوتھا حصہ ان کو جائے گا, اور 5واں حصہ جائے گا وہ مسافروں کو جائے گا. تو 1/5 کے پھر 5 حصے کیے ہم نے, ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, دوسرا ان کے قریبی رشتہ داروں کے پاس, تیسرا یتیموں کے پاس, چوتھا مسکینوں کے پاس, اور 5واں مسافروں کے پاس. تو یہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو 1/5 ہے اس مال غنیمت کا وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا, اور بیت المال جو ہے پھر اس کو ان جو مصارف ہیں ان کے اوپر خرچ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل موجود ہو, یا جو مساکین موجود ہیں, یا جو اہل بیت ہیں, یتیم ہیں, ان کے اوپر یہ خرچ کیا جائے گا. تو یہ باقاعدہ بیت المال کی, یعنی مسلم ریاست کے بیت المال کی انکم ہے. ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو بیت المال ہے, یہ جو گورنمنٹ ہے وہ کماتی ہے ٹیکسز کے ذریعے سے. یہ نان ٹیکس ریونیو ہے جو اسلامی ریاست میں ہوا کرتا تھا, اور اسلامی ریاست میں ٹیکس ریونیو کی کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا. یہ تو آج ہمارے ہاں ٹیکس کے علاوہ تو ریونیو جنریٹ کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, ورنہ اسلامی ریاستوں میں نان ٹیکس ریونیو جو ہوتا تھا اصل وہ ہوتا تھا. اور اس کے اگر آپ پڑھیں گے بیت المال کی جو تقسیم جناب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھی, اس میں 10-12 جو ہے وہ ریونیو کے سورسز تھے, یعنی سورس آف ریونیو جنریشن جو تھی وہ 10-12 تھی. ان میں خراج ہے, ان میں مال غنیمت ہے, ان میں مال فے ہے, ان میں اور بہت سے جو ہیں وہ چیزیں تھیں جو شامل تھی اس کے اندر. تو یہ سارا مال اس میں جائے گا. پھر اللہ رب العالمین نے مزید تاکید فرمائی کہ دیکھو اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو تمہیں یہ تقسیم ماننی پڑے گی, اس پہ تسلیم کرنی پڑے گی. اور جو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے بندے پر غزوہ بدر کے دن نازل فرمائے, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہے, جو نشانیاں نازل فرمائی, ان پر اگر تم ایمان لاتے ہو تو مال غنیمت کی یہ تقسیم ہوگی. تو مال غنیمت کی تقسیم غزوہ بدر کے موقع پر کی گئی. اس سے پہلے چونکہ غزوہ ہوا ہی نہیں, یہ پہلا غزوہ تھا اور مال غنیمت پہلی دفعہ ملا تھا, اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما کے غنیمت کی تقسیم کو واضح کر دیا. آگے فرمایا کہ اذ انتم, اب یہ غزوہ بدر کے کچھ مناظر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے. میں اذ انتم, جب کہ تم لوگ تھے, بالعدوتی, ایک کنارے پر, الدنیا, جو قریبی کنارہ تھا. دنیا کا معنی دنف سے, جو قریبی, جو پہلے آتا ہو, یعنی تم بدر کے اس کنارے پر تھے جو قریب تھا مدینہ کے, جو مدینہ کے قریبی کنارہ تھا, تو اس جگہ پر موجود تھے. وہم, اور جو مشرکین تھے, بالعدوتی, وہ اس کنارے پر تھے, القصویٰ, جو دور کا کنارہ ہے, یعنی جو مدینہ سے دور کا کنارہ ہے
وہ مشرکین اس طرف سے، والرکب اور جو قافلہ تھا اسفل منکم وہ تم سے نیچے تھا. تم سے نیچے سے مراد کہ وہ ساحل جو جہاں آج کل اگر کوئی سعودیہ گیا ان کو معلوم ہوگا یمبو کا ایک جو ہے وہ ایک آتا ہے ساحل آتا ہے سعودی عرب میں، اس طرف کا یہ قافلہ تھا. یہ شام سے آ رہا تھا اور شام جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ پڑتا ہے، تو وہاں سے یہ قافلہ جو ہے وہ چلتے ہوئے مکہ جانا تھا، تو مدینہ کو اس نے کراس کرنا تھا. تو اس کی سب سے جو نیئرسٹ جو جگہ پڑتی تھی مدینہ کی، وہاں سے اس نے کراس کرنا تھا. لیکن مدینہ میں چونکہ مسلمانوں نے ارادہ کر لیا تھا، آپ نے غزوہ بدر کے جو اسباب ہیں ان میں پڑھا ہوگا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اس قافلے کو پکڑنے کا تاکہ مشرکین مکہ کی کمر توڑی جا سکے تجارتی طور پہ. تو جب وہ ارادہ کیا تو وہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے تو وہ اس قافلے کو دور لے گئے، ساحل سمندر کی طرف لے گئے، یمبو کی طرف. تو یہاں اللہ رب العالمین نے ایک لفظ ارشاد فرمایا اسفل منکم. اسفل کا معنی ہوتا ہے نیچے، ڈاؤن. یہ نہیں فرمایا ابعد منکم تم سے دور تھے، بلکہ فرمایا تم سے نیچے تھے. اب یہ ایک جغرافیائی ایک جو ہے وہ انداز ہے اللہ رب العالمین کا بیان کرنے کا. آج جب دیکھا گیا اس چیز کو تو معلوم ہوا کہ واقعتاً بدر کی جو جگہ ہے وہ اوپر ہے اور جو یمبو سائڈ ہے جو ساحل کی جگہ ہے وہ نیچے کی طرف ہے. وہ اس وقت اللہ رب العالمین نے اس طریقہ کار کو یا اس چیز کو بیان فرمایا تھا کہ وہ تم سے مکان کے اعتبار سے، جس کو سی لیول ہم کہتے ہیں، سمندر سطح سمندر جس کو ہم کہتے ہیں، تو سطح سمندر میں یمبو نیچے تھا اور بدر کا مقام جو وہ اوپر تھا. لیکن اس وقت لوگوں کو علم نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے اس کو بیان فرمایا کہ قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا. پھر آگے فرمایا کہ ولو تواعدتم، اگر تم آپس میں وعدہ کر لیتے اس جنگ کا، لاختلفتم تو تم اختلاف کر جاتے فی المیعاد وقت مقررہ میں. یعنی اگر تم آپس میں وعدہ کر لیتے کہ جب فلاں دن ملیں گے، ہمارا فلاں دن جنگ ہوگی، تو یقیناً تم اختلاف کر جاتے. مسلمان اس لیے اختلاف کر جاتے کہ مسلمانوں کی اس وقت تیاری نہیں تھی، اور مشرکین شاید اس وقت اس لیے نہیں آتے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں جو رعب ڈالا ہوا تھا اور جو خوف ڈالا ہوا تھا اس وجہ سے ممکن ہے کہ وہ مقابلے کے لیے ہی نہ نکلتے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری جنگ ہوئی ہے یہ بغیر کسی کمٹمنٹ کے، بغیر کسی کانٹریکٹ کے، بغیر کسی جو ہے پہلی کوئی ڈیسیجن لیے ہوئے ہوئی، یا اچانک سے جنگ ہو گئی. وہ نکلے تھے قافلے کو بچانے کے لیے، تم نکلے تھے قافلے کو پکڑنے کے لیے، قافلہ بچ کے نکل گیا، تمہاری آپس میں جنگ ہو گئی. تو یہ بغیر جو ہے وہ کسی وعدے کی ہوئی. اور یہ کیوں ہوئی؟ فرمایا ولکن، اور لیکن، لیقضی اللہ، تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ، امرن ایک معاملے کو، کان مفعولا جو معاملہ ہونے والا تھا، کان مفعولا جس معاملے کا ہونا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ وہ ہونا ہے. اور یہ فیصلہ کیوں کر دیا گیا تھا؟ لیہلکا، تاکہ ہلاک ہو، من ہلاکا جس نے ہلاک ہونا ہے، ان بینۃ دلیل کی بنیاد پر، ویحیا اور زندہ رہے، من حیا جس سے زندہ رہنا ہے، ان بینۃ دلیل کی بنیاد پر. تو یہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے اللہ رب العالمین نے جو ذکر فرمایا کہ جو ہلاک ہو تو وہ دلیل کی بنیاد پر ہلاک ہو، اور جس سے زندہ رہنا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر زندہ رہے. اس کے دو معنی علماء نے بیان کی. ایک معنی یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ اس وقت مارے گئے غزوہ بدر کے اندر، تو اب ان کا ہلاک ہونا ایک دلیل بن گیا لوگوں کے لیے، کہ اب وہ واضح سب کے سامنے، پورے عرب کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ لوگ اپنی تعداد کے زیادہ ہوتے ہوئے بھی ایمانی قوت پر جو ہے وہ فتح حاصل نہیں کر سکتے. اور مسلمانوں میں سے جو لوگ زندہ بچ گئے اور جنہوں نے فتح حاصل کر لی، تو ان کے لیے بھی ایک دلیل بن گئی عرب کے لیے کہ جی یہ لوگ جو ہیں ان کے اندر اتنی ایمانی طاقت ہے کہ یہ اپنے سے بڑے دشمن سے ٹکرا گئے اور ان پر فتح حاصل کر لی. تو یہ پورے عرب کے لیے ایک دلیل بن گئی ایمان لانے کی، اور لوگوں کے سامنے ایک نئی پاور جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک نیا طاقت جو ہے وہ سامنے ابھر کر آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان پہلی دفعہ جزیرہ عرب میں ایک طاقت کی صورت میں ابھرے، اور لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ بھی کوئی قوم ہے کہ جو قریش جیسی قوم کو جنہوں نے شکست دی. تو ایک معنی تو اس کا یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ غزوہ بدر ہو گیا، اب جو ایمان نہیں لائے گا اب اس کے لیے کوئی دلیل باقی نہیں بچی. اب اس کے سامنے دلیل واضح ہے، دلیل کے ہوتے ہوئے بھی اگر وہ ایمان نہیں لا رہا تو وہ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو ہلاکت پہ ڈال رہا ہے. اور جس کے سامنے دلیل واضح ہو گئی، اس نے قبول کر لیا، تو اب وہ اگر ایمان لے آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کو دلیل کی بنیاد پر ایمانی زندگی دے دی ہے. تو دونوں معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں.
وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ بہت سننے والا ہے اور بہت علم رکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ اذ یُریکَہُم یہ جملہ جو ہے اس میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ اذ یُریکَ جب دکھایا کا آپ کو، ہم وہ لشکر، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دکھایا ان لشکر کو اللہ تعالیٰ نے، فی منامکا آپ کے خواب میں، قلیلاً بہت تھوڑا، اللہ رب العالمین نے جب آپ کے خواب میں اس لشکر کو بہت کم دکھایا، ولو اراکہم اگر اللہ دکھاتا آپ کو وہ لشکر کثیراً بڑی تعداد میں، لفشلتم تو تمہارے قدم پھسل جاتے، ولتنازعتم اور تم اختلاف کر جاتے، فی الامر جنگ کے معاملے میں، ولکن اللہ لیکن اللہ رب العالمین نے سلم تمہیں محفوظ رکھا اس اختلاف سے اور اس ناکامی سے، اللہ رب العالمین نے تمہیں بچایا۔ تو بچانے کا ایک سبب کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے خواب میں دکھایا کہ مشرکین مکہ بہت تھوڑی تعداد میں، انہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ رب العالمین علم رکھنے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی خیالات ہیں، اللہ رب العالمین ان کا علم رکھتا ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین آپ کو تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ممکن تھا کہ آپ جنگ کی نوبت نہ آتی اور صحابہ جو ہے وہ واپس چلے جاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کم دکھایا۔ یہاں ایک سوال بعض لوگوں نے اٹھایا کہ جی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کا خواب ہے وہ سچا ہوتا ہے، تو نبی اگر خواب دیکھ رہا ہے اور وہ تعداد کم دیکھ رہا ہے تو یہ تو خواب غلط ہو گیا، کیونکہ تعداد تو زیادہ تھی، ان کی تعداد جو ہے وہ تو 1000 کی تعداد میں آ رہا ہے، 3 گنا بڑا لشکر ہے مسلمانوں سے، تو نبی کا خواب تو سچا ہونا چاہیے، تو تعداد صحیح دکھانی چاہیے تھی۔ اس کا جواب علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ خواب یہ سچا ہی تھا، یعنی یہ مشرکین جو آ رہے تھے یہ اگرچہ مسلمانوں سے تعداد میں زیادہ تھے، لیکن ان کی ایمانی قوت کے حساب سے ان کی تعداد کم تھی، یا جو اللہ رب العالمین نے جو فرشتوں کا لشکر بھیجا جو ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے غزوہ بدر میں، جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا، تو ہزاروں کی تعداد میں اللہ رب العالمین 5,000 5000 فرشتے اللہ رب العالمین نازل فرمائے، ان ہزاروں فرشتوں کے مقابلے میں یہ تعداد کم تھی، تو اللہ رب العالمین نے جو خواب دکھایا وہ بھی سچا ہی خواب تھا، یعنی دکھائی تعداد کم، لیکن یہ معلوم نہیں تھا صحابہ کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تعداد کم جو دکھائی جا رہی ہے یہ صرف ہمارے مقابلے میں کم دکھائی جا رہی ہے، یہ فرشتوں کے مقابلے میں کم دکھائی جا رہی ہے، اس لحاظ سے خواب جو ہے یہ سچا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا، پھر صرف خواب پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے بھی وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ وَإِذْ اور جب يُرِيكُمُوهُمْ دکھایا اللہ نے تمہیں ان لوگوں کو، إِذِ الْتَقَيْتُمْ جب تم نے لقاء کی، جب تم ملے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً بہت تھوڑے، یعنی جب تم ان کے بالکل سامنے کھڑے تھے، وہ لشکر تمہارے سامنے تھا تو تمہاری آنکھوں میں بھی وہ لشکر کم نظر آ رہا تھا، یعنی یہ خواب ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا جس سے صحابہ کے حوصلے مزید مضبوط ہوئے کہ انشاءاللہ ہم ان کو شکست دے دیں گے، اور جب مد مقابل آئے، جب سامنے لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اور صحابہ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں مشرکین کو، اس وقت بھی ان کی تعداد ان کو کم نظر آ رہی ہے، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ صحابی نے دوسرے سے پوچھا تمہارے خیال میں کتنے لوگ ہوں گے، اس نے کہا کہ یہ 60 70 80 لوگ ہوں گے، یعنی 70 80 کی تعداد ان کو نظر آ رہی جو 1000 کا لشکر ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اور انعام ہے، اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ تاکہ انسان کے دل میں مخالف کا، دشمن کا روب ختم ہو جائے، یہ ایسا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اہل ایمان کو ایسی بصیرت دے دیتا ہے، یہ ایک ایسا جذبہ دے دیتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو دشمن سے خوف محسوس نہیں ہوتا، اس کو ان کے ہتھیاروں سے، ان کی سازشوں سے، ان کے چہروں سے دیکھ کر خوف محسوس نہیں ہوتا، اس کے دل سے روب نکل جاتا ہے، جب روب نکلتا ہے تو پھر حملہ کرتا ہے مسلمان اس کے اوپر، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ آگے فرمایا وَيُقَلِّلُكُمْ اور تمہیں کم دکھایا اللہ نے، فی اعینہم ان مشرکین کی نظروں میں، یعنی تمہاری تعداد تو ویسے بھی کم تھی لیکن تمہیں بالکل کم کر کے دکھایا اللہ رب العالمین کی نظروں میں، یہ کیوں کیا؟ تاکہ مشرکین مقابلے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن جب مقابلہ شروع ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے مشرکین کو دکھایا کہ مسلمان ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ سورہ آل عمران میں اس کا بیان گزرا کہ اللہ رب العالمین نے جب جنگ شروع ہو گئی
تو جنگ شروع ہونے کے بعد مشرکین کو لگا یہ تو 3-4 ہزار کے لوگ آ گئے ہمارے سامنے، یا ممکن ہے کہ ان کو فرشتے بھی نظر آ رہے ہوں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد کو انتہائی کم دکھایا۔ یہ کیوں کیا؟ میں لیقضی اللہ، تاکہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ امراً، ایک معاملے کا، کان مفعولا، جس کا ہونا ٹھہر چکا ہے، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ معاملہ ہونا ہے، اس کو طے کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ اسباب جو ہے وہ مہیا فرمائے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین ہی کی طرف ترجع الامور، تمام کے تمام معاملات کو لوٹایا جاتا ہے، تمام کے تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ جو فتح اور نصرت کے اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، جو ایمانی قوت ہے، جو دشمن کا رعب اور خوف ختم کرنا ہے، اور تمام جو مدد کے جو اسباب ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں کچھ ایک نصیحت کی جا رہی ہے جو صحابہ کے لیے بھی خاص ہے اور ہم سب کے لیے بھی، اہل ایمان کے لیے بھی ہے۔ میں اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تم ملو، فئتن، کسی لشکر سے، یعنی جب تمہارا آمنا سامنا ہو اور جنگ ہو کسی فریق سے، کسی لشکر سے، تو فرمایا فثبتوا، 5 نصیحتیں اللہ رب العالمین نے فرمائی ہیں جنگ کے موقع پر۔ یہ 5 نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا فثبتوا، ثابت قدم رہو۔ پھر تمہارے اندر جو ہے وہ ایک بزدلی اور جو ہے وہ ایک خوف دشمن کا اور قدم کا اکھڑ جانا شروع کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی تکلیفیں آ رہی ہیں ان کے اوپر ثابت قدم رہو، ان کو برداشت کرو، اور تمہارے اندر، تمہارے جو ہے وہ لشکر میں، تمہاری صفوں میں بزدلی نظر نہیں آنی چاہیے۔ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرو، کثیراً، بہت زیادہ، اللہ کا ذکر کرو کثیراً، بہت زیادہ۔ یہ کس موقع کی بات ہو رہی ہے؟ جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی جب جنگ ہو رہی ہے، تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے، یا تمہارے ہاتھ میں نیزہ ہے، یا تمہارے ہاتھ میں بندوق ہے، یا تمہارے ہاتھ میں جو وہ ٹینک ہے، یا تمہارے ہاتھ میں گولہ بارود ہے، تم نے دشمن سے لڑنا ہے، دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے، تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی اہمیت کتنی ہے، اور خصوصاً اس موقع پر اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا، اور آگے اس کو ایک معاملے کے ساتھ جوڑا، میں لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یعنی اس موقع پر تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور ذکر کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ 2 نصیحتیں بڑی اہم نصیحت ہیں۔ ایک نصیحت ثابت قدمی، ایک حدیث میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جناب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ایک دشمن سے لڑائی ہونی تھی، غزوہ کا نام ذکر نہیں ہے اس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا۔ ہم صبح سے کھڑے ہوئے تھے، صبح فجر پڑی، پھر اس کے بعد طویل انتظار کیا، یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا، یعنی زوال ہو گیا اور زور کا وقت ہو گیا۔ آپ نے جنگ کا آغاز نہیں فرمایا۔ جب زوال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا، صفیں بنائی، اور پھر آپ نے خطاب فرمایا۔ اس خطاب کی جو باتیں ہیں وہ بڑی اہم۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں، لا تتمنوا لقاء العدو، بڑی اہم بات کہ مسلمانوں، دشمن سے جہاد، لقاء کی، جنگ کی تمنا نہ کرو۔ لا تتمنوا لقاء العدو، عجیب سی بات کہ دشمن سے لقاء کی تمنا نہ کرو۔ یعنی تمہارے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی جنگ ہو اور لازمی ہو اور میں اس کے اندر موجود ہے۔ ایک ہے جہاد کا شوق کہ جی مجھے جہاد کا موقع ملے، اللہ رب العالمین مجھے جہاد کا موقع دے، جہاد کا جذبہ انسان کے دل میں ہو۔ یہ تو اگر کسی کے دل میں نہیں ہے وہ تو منافقت کے معتبر ہے حدیث کے مطابق۔ لیکن ایک ہے کہ جس کی، کہ ایک انسان کسی دشمن کو سوچتے ہوئے کہ جی ہمارا انڈیا سے جنگ ہونی چاہیے، جی ہماری امریکہ سے جنگ کیوں نہیں ہو رہی، تو یہ ایک تمنا کرنا ہے اس چیز کی کہ اللہ کرے کہ انڈیا سے جنگ ہو جائے۔ یہ جو ایک جو الفاظ ہے، جو تمنا ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیوں منع کیا؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ابھی تو ہم سکون میں ہیں، راحت میں ہیں، ریلیکس ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو ابھی تو ہم بڑے بڑے دعوے کر جائیں گے، لیکن جب آزمائش کا وقت آئے گا ہم میں سے کتنے ثابت قدم ہوں گے یہ اللہ کے علم میں۔ تو انسان کو آزمائش سے پناہ مانگنی چاہیے، تو لقاء کی تمنا نہ کرو۔ لیکن فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ، جب دشمن سے لقاء کا وقت آ جائے پھر ثابت قدم ہونا، پھر پیچھے پلٹنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر
غزوہ احد کے موقع پر اور جتنے بھی غزوات ہوئے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل طویل دعائیں مانگا کرتے تھے. ابھی بھی ہم حالت جنگ میں ہیں، اگرچہ ابھی اسلحے کی جنگ نہیں ہے لیکن ویسے حالات جنگ چل رہے ہیں. اس کے اندر انسان کو جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر اور اللہ رب العالمین سے دعا، اور خصوصاً جو آج ہمارے مسلمان فلسطینی بھائی تقریباً 110 دن یا سے زیادہ ہو گئے ہونے والے، اور جو صورتحال وہاں چل رہی ہے وہ ہم سب کے علم میں ہے کیا ان کے ساتھ کرب اور تکلیف اور کس قدر پریشانی کا عالم ہے. تو ہمیں اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم کر سکتے ہوں وہ کرنا چاہیے. پھر تیسری جو نصیحت فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ تیسرا حکم ہے. تو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جنگ کے موقع پر یہ ویسے بھی ضروری ہے، لیکن جنگ کے موقع پر اس کی اہمیت بڑی بڑھ جاتی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جہاد جو ہے نا، یہاں اطاعت کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ جہاد کا موقع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ ایک اوپن معاملہ نہیں ہے کہ میں جیسے چاہوں جنگ کر لوں یا میں جیسے چاہوں جہاد کر لوں. نہیں، جہاد ایک عبادت ہے، اور عبادت کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو شریعت نے بیان کیے ہیں اور بڑی باریکی کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ کس قتال کو جہاد کہا جائے گا، کس قتال کو قتال کہا جائے گا، جہاد نہیں کہا جا سکتا. کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے، کون مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے. جنگ کرنی ہو تو پہلے کیا کرنا چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے. ایک امیر کی ذمہ داری کیا ہے اور ایک جو مجاہد ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے. جنگ سے پہلے کیا کرنا ہے، جنگ کے دوران کیا کرنا ہے، جنگ کے بعد کیا ہونا چاہیے. تو یہ سارے معاملات بڑی باریکی کے ساتھ علماء نے بیان کیے. صحیح بخاری کے اگر آپ سے کتاب الجہاد پڑھ لیں، اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے 50 سے زیادہ ٹاپکس ڈسکس کیے جہاد کے بارے میں. 50 سے زیادہ ٹاپکس ہیں صرف صحیح بخاری میں کتاب الجہاد کے اندر. تو جہاد کوئی اوپن معاملہ نہیں ہے کہ بس اٹھائی بندوق اور بس یہ کافر ہے تو لڑائی شروع کر دو. نہیں، اس کے ضوابط ہیں جس کو رکھا. تو اطاعت کرنی ہے اللہ کے اور رسول کی جنگ کے معاملے میں. اور فرمایا ولا تنازعوا، یہ چوتھا حکم ہے، ولا تنازعوا، کہ اختلاف نہیں کرنا. آپس میں ہو جاتا ہے جنگ کے معاملے میں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ایک لشکر ہوتا ہے تو لشکر کے اندر چیزیں جو ہیں وہ آپس میں ایک مطلب انسان جب آپ بلکہ یوں سمجھ لیں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے حج کیا ہوگا. اب حج کے موقع پر ایک ہی گروپ میں رہتے ہوئے آپس میں تو تکرار ہو جاتی ہے. تو جہاد کے موقع پر تو جب ایک پورا لشکر نکلا ہوا ہے اور لشکر کی ضروریات ہیں، ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے، ہر بندے کا اپنا ایک جو ہے وہ سوچنے کا ایک انداز ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی اپنی ایک رائے ہے. تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کو تنازع کی صورت نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس کو مشورے کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ اس کو حل کر دینا چاہیے. جب غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ پہنچے بدر کے موقع پر، تو وہاں آپ نے قیام کیا. ایک صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑے کوئی معروف صحابی نہیں تھے. وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو یہاں ٹھہرے ہیں تو کیا آپ وحی کی روشنی میں ٹھہرے ہیں یا آپ اپنے اندازے سے ٹھہرے ہیں؟ یعنی کہ آپ کو اللہ کا حکم آیا کہ آپ یہاں ٹھہرے، یا اللہ رب العالمین، یا آپ خود اپنے ایک جو ہے وہ ایک اندازہ آپ نے کیا کہ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے حکم تو کوئی نہیں آیا، میرا اپنا ایک اندازہ ہے، تو میں اس وجہ سے یہاں ٹھہر گیا، میں نے مناسب سمجھا. تو کہنے لگے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے کہ ہمیں آگے جانا چاہیے. آگے ہیں بدر کے کنویں، ہم پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں. آگے ہیں بدر کے کنویں، بدر کے کنووں میں سے کچھ کنووں پہ ہمیں قبضہ کر لینا چاہیے اور کچھ کنووں کو بند کر دینا چاہیے، تاکہ مشرکین جب آئیں تو وہ کیسے رہے، ان کو کنویں نصیب نہ ہوں. وہ آس پاس کی جگہوں سے پانی بھر کے لائیں، بھلے لائیں، اس علاقے میں ان کو پانی نہیں ملنا چاہیے، یہ تکلیف ان کو رہنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو جہاں ہم ٹھہریں گے آگے جا کے وہ تھوڑا کھلا میدان ہے، وہاں ہمیں ذرا صحیح طرح تیاری کرنے کا، لڑنے کا موقع ملے گا. اب یہ ایک صحابی جنگ کے معاملے میں، جہاد کے معاملے میں مشورہ دے رہے کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے، میں امیر ہوں، میرے پر وحی نازل ہوتی ہے. نہیں فرمایا، نہیں تمہاری بات صحیح ہے. آپ نے فوراً لشکر کو اٹھایا، رات کے وقت اٹھایا اور آگے لے گئے، آگے چلو، اور آگے چل کے اس جگہ کو جو صحابی نے بتایا تھا وہاں پہ چلے گئے. تو مشورے کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. مشورہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبول فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس معاملے میں اس چیز کو رکھنا چاہیے. اگر اختلاف کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فتفشلوا، تم پھسل جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی. ہوا نکلنے کا معنی تمہارا روب ختم ہو جائے گا، یعنی ایک جو تم نے پریشر قائم کیا ہوا ہے اپنے دشمن کے اوپر، وہ پریشر ختم ہو جائے گا.
اور پانچواں حکم یہ ہے کہ بس برو، صبر کرو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ احکامات اللہ رب العالمین نے دیے ہیں جو کہ ان جنرل احکامات ہیں۔ ایک اور حکم جو آگے دیا جو ایک جنرل حکم ہے، فرمایا کہ ولا تکونوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ولا تکونوا اور نہ ہو جانا کالذین، ان لوگوں کی طرح خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرن فخر کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، ورئاء الناس اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ویصدون اور وہ روک رہے تھے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، واللہ اور اللہ تعالی بما یعملون جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں، محیط اس کو گھیرنے والا ہے۔ تو یہ جہاد کے موقع پر ایک اور حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا۔ پہلا حکم یہ ہے ان کافروں کی طرح نہ ہونا جو اپنے علاقے سے جب نکلے تھے تو تکبر میں تھے، بڑا ان کا سینہ چوڑا تھا اور بڑا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے اور ڈھول باجے کے ساتھ لوگوں کے سامنے وہ نکلے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہ دیکھو ہم جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، ہم بہادر ہیں، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور قبائلی حمیت کے اندر ایک جو جہالت کی جو ان کی انداز ہوتا تھا، اس انداز میں عورتیں رقص کر رہی ہیں اور ڈھول بج رہے ہیں اور موسیقی کی تھاپ پہ رقص ہو رہا ہے اور اس پہ جو ہے وہ لشکر نکالا جا رہا ہے۔ تو یہ انداز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں، یہ تکبر کا انداز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ ہاں اگرچہ ایک مجاہد کا دوران جہاد دشمن کے سامنے سینہ چوڑا کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کی حدیث میں ذکر ہے کہ اگر ایک مجاہد جو ہے وہ دشمن کے سامنے سینہ چوڑا کر کے اس کو دکھاتا ہے اور اپنی بہادری اور شجاعت کا اظہار کرتا ہے، اس کی اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اور یہ ایک موقع آیا جب حج کے موقع پر بھی کیا گیا۔ آپ جب حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے طواف قدوم۔ طواف قدوم میں کیا کیا جاتا ہے کہ ہم اپنا جو سیدھا کندھا ہے اس کو ہم باہر رکھتے ہیں اور ہمارا سینے کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس میں ایک حکم ہے کہ آپ نے جو ہے وہ رمل کرنی ہے، آپ نے ذرا اکڑ اکڑ کے تیز تیز چلنا ہے۔ اب یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اس کے بارے میں جو ہے وہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال جب عمرے کے لیے گئے تو مشرکین مکہ جو ہے وہ مکہ کے پہاڑیوں پر بیٹھ گئے اور نے کہا کہ تمہارے پاس ایسی قوم آ رہی ہے جس کو مدینہ کے بخار نے تباہ کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے اس کو، یہ بڑے کمزور سے لوگ آئیں گے عمرہ کرنے، دیکھنا یہ چکر کاٹتے ہوئے گر پڑیں گے آپ۔ تم مدینہ کی پہاڑیوں پر باقاعدہ بیٹھے منظر دیکھنے کے لیے، اور قوموں کو جمع کر لیا، قبیلوں کو انہوں نے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اس سے پہلے یہ حکم نہیں تھا، فرمایا کہ یہ کندھا اپنا کھلا رکھو اور سینہ چوڑا کر کے اور تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنا ہے تم، تاکہ نظر آئے کہ تم جوانوں کی طرح جو ہے وہ عمرہ ادا کر رہے ہو اور طواف کر رہے ہو۔ اب حالانکہ تھا طواف، اس میں ایک عاجزی اور انکساری کا اظہار ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں اپنی جامع مردی دکھائی جا رہی، کندھے باڈی بلڈنگ جیسے کہتے ہیں نا وہ دکھا رہے، سینہ چوڑا کر کے دکھا رہے، تیز تیز چل رہے۔ کیوں کر رہے؟ مشرکین کو روب دکھانے کے لیے۔ اور جب فتح مکہ ہو گیا اور حج کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ نہیں کیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں ایک موقع پر جب حج کا موقع آیا اور آپ حج پر گئے، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، یہ جناب عمر فرما رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ کندھا ننگا کرنا اور اس طریقے سے چلنا یہ تو مشرکین کو دکھانے کے لیے تھا، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو جاری رکھا ہے، لہذا ہمیں اس حکم کو جاری رکھنا ہے۔ تو یہ حکم آج بھی جاری ہے غیر مسلموں کو دکھانے کے لیے کہ جی دیکھو جو مسلمان ہیں جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ان کے اندر ایک قوت اور جو ہے وہ تازگی ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر ایک تکبر دکھانا الگ ہے، لیکن ویسے انسان نکل رہا ہے اور تکبر کے انداز میں سب کو ظاہر کر رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ رب العالمین کے جو بھی اعمال ہیں ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ آگے ایک اور معاملہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَإِذْ زَيَّنَ، اور جب خوبصورت کر دیا، مزین کر دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان یعنی ابلیس نے، اعمالہم ان کی ان حرکتوں کو، وقال اور اس نے کہا، لا غالب نہیں غالب آئے گا آج کوئی، لکم تمہارے اوپر، الیوم آج کے دن، من الناس لوگوں میں سے، آج تم پر لوگوں میں سے کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ اس نے بدر کے دن یہ بات کہی
اور کہنے لگا وَإِنِّي، اور بے شک میں جار لکم، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بات کہی شیطان نے خود آ کر مشرکین مکہ سے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں مفسرین کا اختلاف ہے، اس آیت کی تعبیر میں اور تفسیر میں۔ بعض مفسرین، چند ایک مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو شیطان نے کہا تھا تو یہ اصل میں وسوسے کی صورت تھی، یعنی شیطان خود انسانی صورت میں نہیں آیا، بلکہ اس نے مشرکین مکہ کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ دیکھو آج تم غالب آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی نہیں روکنے والا، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں کا معنی کہ دنیا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ علماء نے اس کا بات، چند علماء نے اس کا یہ معنی کیا، لیکن میجورٹی جو ہے مفسرین کی، جو اکثریت ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، شیطان باقاعدہ انسانی صورت میں آیا تھا۔ اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جامع ترمذی کے اندر اور مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، انہوں نے وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ جب مشرکین مکہ سے نکل رہے تھے 1000 کا لشکر لے کر، تو مشرکین مکہ کا، قریش کا اختلاف تھا، ایک قبائلی جنگ تھی ان کی بنو بکر کے ساتھ۔ بنو بکر ایک قبیلہ تھا جو کہ مکہ کے قریب رہتے تھے، اور ان سے قریش کی بڑی جنگیں چلتی تھی۔ ان کو یہ خوف ہوا کہ اگر ہم نے مکہ چھوڑ کے جانا، وہ پہلی دفعہ تھا کہ قریش مکہ چھوڑ کے باہر نکل کے جا رہے ہیں کہ جنگ کرنے کے لیے، تو اب اگر ہم باہر نکل گئے تو بنو بکر ایسا نہ ہو کہ پیچھے ہماری عورتیں ہیں، بچے ہیں اور چند ایک لوگ رہ گئے ہیں، تو ایسا نہ ان پر حملہ ور ہو جائے۔ اس موقع پر بنو بکر قبیلے کا ایک اور قبیلہ جو شاخ اس کو ہم کہتے ہیں، وہ تھا بنو کنانہ۔ تو بنو کنانے کا سردار تھے سراقہ بن مالک بن جشام، جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو یہ شیطان ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا ان کے پاس، ابو جہل کے پاس، اور کہا کہ دیکھو میں بنو بکر کی طرف سے آیا ہوں، اور میں انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ اس لیے جا رہا ہوں کہ تاکہ تمہیں یہ گارنٹی رہے کہ بنو بکر پیچھے سے حملہ نہیں کریں گے، اور تم جاؤ اور جا کر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرو، اور تم فتح حاصل کرو، اور تم پر کوئی بھی غالب نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ شیطان ابلیس اسی انسانی صورت میں ان لوگوں کے ساتھ رہا بدر کے موقع تک، یعنی اس سے پورا سفر کیا ان کے ساتھ، اور بدر کے موقع تک ان کے ساتھ رہا۔ اور آگے پھر اللہ رب العالمین فرمایا فلما تراءت الفئتان، فلما پس جب تراءت دیکھا الفئتانی دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو، یعنی دونوں لشکر، مسلمان کافروں کو دیکھ رہے، کافر مسلمانوں کو دیکھ رہے، جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا نکسا، تو یہ پلٹا، یہ شیطان پلٹا علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل یہ پلٹ گیا، وقال، اور کہنے لگا انی بریء منکم، بے شک میں تم سے بری ہوں، انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں، میں اللہ سے خوف زدہ ہوں، واللہ، اور اللہ رب العالمین شدید العقاب، بہت سخت پکڑ کرنے والا۔ اب یہ اس نے بات کہی، یہ کب کہی اس نے؟ بدر کے موقع پر۔ اور یہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ جب یہ پہنچا بدر میں، مشرکین مکہ بھی آ گئے اور بدر کی جنگ شروع ہونے والی تھی، تو اللہ کے حکم سے فرشتے اترے۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ جو ہے وہ خوش ہو جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں جبریل اپنے لشکر کے ساتھ آیا۔ پھر فرمایا خوش ہو جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں میکائیل اپنے لشکر کے ساتھ آیا۔ پھر میں خوش ہو جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں اسرافیل اپنے لشکر کے ساتھ آیا۔ تو مختلف فرشتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، بعض روایت میں اسرافیل کا بھی ذکر ہے، حالانکہ اسرافیل کی ذمہ داری سور پھونکنے کی، ان کے بارے میں بھی ذکر ہے بعض روایات کے اندر کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لشکر لے کر آیا۔ تو ایک بڑی تعداد میں فرشتوں کا لشکر، حالانکہ ایک فرشتہ بھی ہوتا تو کافی تھا، ایک فرشتہ بھی ہوتا تو کافی تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ لشکر نازل کیے فرشتوں کے، اور مسلمانوں نے بھی، بعض مسلمانوں نے فرشتوں کو دیکھا اور بعض مشرکین نے بھی فرشتوں کو دیکھا، لیکن شیطان نے تو براہ راست دیکھ لیا فرشتوں کو۔ اس نے جب دیکھا کہ جبریل علیہ السلام سامنے آ گئے، وہ تو پلٹ گیا۔ جب وہ پلٹا تو اس کے ساتھ ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کا نام تھا حارث بن مالک، اس نے اس کا بازو پکڑ لیا، تم کہاں جا رہے ہو، تم تو ساتھ تھے، تم نے تو لڑنا تھا ہمارے ساتھ۔ تو کہنے لگا کہ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، مجھے فرشتے نظر آ رہے، تمہیں فرشتے نظر نہیں آ رہے۔ جب اس نے شور مچانا شروع کیا حارث نے، تو اس نے جو ابلیس تھا جو سراقہ کی صورت میں تھا، اس نے زور سے گھونسا مارا اس کے سینے میں، وہ بہوش کر کے اس کو بھاگ گیا، پھر یہ نظر نہیں آیا۔ تو یہ شیطان کا عمل کہ ایک انسان کو ابھارتے، اور روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، صحیح روایت کے اندر، کہ
جب یہ لشکر مکہ سے نکلا تھا تو راستے میں ان کو خبر مل گئی تھی کہ جی ہمارا جو تجارتی قافلہ ہے وہ بچ گیا ہے۔ اس موقع پر کئی لوگوں نے ابو جہل سے یہ کہا کہ دیکھو اب واپس چلتے، ضرورت نہیں آگے جانے کی۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں بدر تک جاؤں گا اور وہاں ہماری عورتیں گانا گائیں گی اور رقص کریں گی اور ہم شرابیں پئیں گے، اور وہاں جو ہے وہ شراب و کباب کی محفل ہوگی اور ہم وہاں جشن منا کے واپس آئیں گے۔ تو یہ جشن منانے گیا تھا بدر میں، اور اللہ رب العالمین نے وہیں اس کی خبر بنا دی، اور وہیں ان کو مار مار کے اس کو جو بدر کے کنویں میں ٹھوس دیا گیا مشرکین کو، بڑے بڑے سردار وہاں مار دیے گئے۔ تو یہ لے کر کون گیا؟ یہی سراقہ بن مالک کی شکل میں جو ابلیس آیا ہوا تھا، برغلا برغلا کے، نہیں نہیں تمہیں جانا چاہیے آگے، ابھی تو موقع ملا ہے، ابھی ختم کر دو ان کو، پھر تمہارا کوئی مخالف نہیں بچے گا۔ یہ معاملات ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے، وسوسے، ترغیبیں، جھوٹے وعدے کر کر کے وہ لاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ معاملہ پورا ہو گیا تو وہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ وہ فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ تو یہاں تک جو معاملہ تھا وہ بیان ہوا مشرکین مکہ کے تعلق سے۔ اب چند آیات اللہ رب العالمین نے، یا ایک آیت جو ہے وہ منافقین کے تعلق سے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق لوگ، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، بیماری تھی، کیا کہہ رہے تھے؟ غر ہؤلاء، دھوکے میں ڈال دیا ہے ان لوگوں کو، دینہم، ان کے دین نے۔ یعنی جب وہ پہنچے وہاں پر اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت کم تعداد میں ہے، تو جو منافق تھے، منافقین سے مراد یہاں منافقین مدینہ نہیں ہے، منافقین سے مراد، کوئی منافقین مدینہ تو تھے ہی نہیں بدر میں۔ اور یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی بدر میں تو صرف 313 تھے اور صحابہ نکلے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ بدر کی جنگ میں جب صحابہ نکلے تھے تو وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ ایک مہم پر نکلے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس کا راستہ روک کر وہ جو ایک پورا ایک اقتصادی جنگ تھی اس کو مضبوط کرنا تھا۔ اس کے لیے کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں تھی، چند ایک لوگ تھے جن کے لیے 313 بھی بہت زیادہ تھے، تو باقی صحابہ کو نکلنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، چند ایک صحابہ نکلے اس مقصد کے لیے، بھرپور تیاری بھی نہیں کی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کو کہا گیا کہ غزوہ بدر کے لیے نکلو نکلو اور کوئی نکلا ہی نہیں سوائے 313 کے، یہ معاملہ نہیں تھا۔ اس وقت جنگ کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگ ہونی، تو وہ نکلے۔ اور جب وہاں پر تو جب صحابہ نہیں نکلے تو منافقین مدینہ تو بالورا نہیں نکلے ہوں گے، وہ تو بالکل بھی نہیں نکلے تھے۔ تو یہاں مراد جو ہے وہ لوگ ہیں، چند وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے مکہ میں، لیکن وہ ابھی متذبذب تھے کہ ہم مسلمان ہوں نہ ہوں، یعنی ایک اسلام قبول کر چکے تھے دلی اعتبار سے، لیکن اب ان کا ایمان پختہ نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو اتنے کم ہیں اور ہمارا 1000 کا لشکر ہم لوگ لے کر آئے ہوئے، یہ تو بیوقوفی کر رہے اتنی بڑی، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، یعنی یہ جذبات میں آئے ہوئے اور اپنا یہاں پر جو ہے یہ اپنے آپ کو برباد کر کے چلے جائیں گے، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو توکل کرتا ہے اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ ایک ہوتا ہے دھوکا ہونا، ایک ہوتا ہے توکل کرنا۔ دھوکا انسان جو ہے وہ آتا ہے جذبات میں، کہ خواہ جذبات میں ہے کہ انسان، اور پھر جو ہے وہ اس نے ایک ایسا قدم اٹھا لیا جو بیوقوفی والا قدم کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان سارے اسباب جمع کر لے، تیاری کر کے نکلے، اور پھر اگر اس کا مقابلہ کسی بڑے دشمن سے ہو جائے تو وہاں پر توکل کرنا پڑتا ہے۔ تو مسلمانوں نے وہاں پر توکل ہی کیا ہوا تھا، مسلمان توکل کیے ہوئے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ جب ہم بات کرتے ہیں اللہ رب العالمین میں توکل کرنے کی، حلال و حرام کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی آپ حرام چھوڑ کے حلال کی طرف ہے، آپ اللہ پر توکل کریں، کہتے ہیں جی یہ تو بیوقوف ہے، اس طرح کون کما سکتا ہے بھلا۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی اسلام کو عروج ملے گا، یہ بڑے بڑے جو سپر پاورز ہیں یہ آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو ایمان کی طرف لوٹنا پڑے گا، تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مولوی ہیں، ان کی مولویوں کی باتیں ہیں، ان کو دنیا کا کیا پتا۔ لیکن اصل میں یہ توکل کی باتیں ہوتی ہیں، اصل میں یہ ایمانیات کی باتیں ہوتی ہیں۔ جتنا ایک شخص کا ایمان پختہ ہوتا ہے نا، اتنا ہی اس کا اللہ پر توکل اور اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے۔ جتنا اس کا اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے اتنا ہی اس کا دنیاوی اسباب اور وسائل کے اوپر اس کا اعتماد جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں خبر دی ہے، یہ انفارمیشن دی ہے کہ ہم سے پہلے جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا ہے
وہ ان کے ظلم کی وجہ سے آیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے آیا۔ سب سے پہلا معاہدہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کیا وہ معاہدہ میثاق مدینہ تھا جو یہودیوں سے ہوا۔ اس میثاق کو توڑا کس نے؟ 3 قبائل تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، مدینہ میں آباد تھے تینوں۔ ان تینوں نے ایک ایک کر کے اس معاہدے کو توڑا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر صحابہ کو کیا قرار دیا؟ مومن، اور مومن بھی ایسے کہ جن کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایمان کی ضمانت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ صحابہ مومن ہیں۔